آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے وقت کی انگریزی حکومت نے بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ سے معافی مانگنی پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات، حضور کا عمامہ شریف اور حضور کا جبہ شریف کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان افروز الوی اور میں آ چکا ہوں ایک اور درگاہ کے ولاگ کے ساتھ میں۔ دوستو، آج میں موجود ہوں شہر بریلی میں، اور بریلی شریف میں جس آستانے پہ میں موجود ہوں ان حضرت کا نام ہے حضرت محمد بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج میں آپ کو حضرت کی ہسٹری بتانے والا ہوں، حضرت کی جو بھی کرامتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو۔ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں چینل کو۔ دوستو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت قبلہ خواجہ محمد بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 76واں عرس مبارک چل رہا ہے دوستو۔ گلیوں کی سجاوٹ سے آپ لوگ اندازہ لگا ہی رہے ہوں گے، بہت ہی خوبصورت یہاں کا نظارہ، بہت ہی خوبصورت یہاں کی گلیاں، اور اتنا ہی خوبصورت حضور بشیر میاں حضور کا گنبد روضے کا بہت ہی خوبصورت یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اوپر حضرت بشیر میاں حضور کا گنبد ہے۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ محمد بشیر میاں حضور کی درگاہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش، شہر بریلی شریف کے محلہ گلاب نگر میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت فقیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے والدہ ماجدہ آپ کے بچپن میں ہی وصال کر گئی تھیں۔ آپ کی پرورش آپ کے والد محترم نے ہی کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان سے ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سال کی عمر میں اپنا پہلا حج مکمل کیا۔ آپ مراد آباد میں تعلیم حاصل کرتے تھے، وہیں آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ پیلی بھیت جا کر حضرت شاہجی محمد شیر میاں حضور کے پاس جائیں اور وہاں پر جا کر ان سے مرید ہو جائیں۔ آپ نے جب یہ بشارت پائی تو حضرت پیلی بھیت میں جا کر شاہجی محمد شیر میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کتنی رہ گئی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری پڑھائی 3 سال کی رہ گئی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ آپ جلد ہی پڑھائی مکمل کر کے میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت شاہجی محمد شیر میاں حضور کی یہ بات سن کر آپ مراد آباد چلے آتے ہیں۔ مراد آباد میں آنے کے بعد جو پڑھائی آپ کی 3 سال کی باقی تھی اس کو 1 سال میں ہی مکمل کر کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں رہ کر آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہجی محمد شیر میاں حضور نے حضرت ننھے میاں حضور کی بیٹی بسم اللہ بیگم سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر حضرت محمد بشیر میاں حضور پیلی بھیت سے رانی خیز، شاہجہاں پور، تلہر ہوتے ہوئے بریلی شریف آ جاتے ہیں۔ بریلی شریف آنے کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہجی محمد شیر میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اور لنگر شروع کیا۔ اس دور میں آپ کے لنگر کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ آپ کا لنگر فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا اور سارا دن لنگر چلتا رہتا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ کا لنگر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے پہنچتا تھا۔ جیل کے قیدیوں کے لیے بھی آپ کا لنگر پہنچایا جاتا تھا۔ ڈیلی 2-2 ہزار انڈوں کی ٹکیاں بنا کر آپ اپنے مریدوں سے کہتے جنگل میں جا کر کے رکھاؤ، اور آپ جس پرندوں کو حکم دیتے تھے وہی پرندہ آتا تھا اور آپ کے لنگر کو کھا کر واپس چلا جاتا تھا۔ حضرت محمد بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت مشہور کرامت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لنگر ہر سمے چلتا رہتا تھا۔ اسی دور میں ہندوستان میں قحط کا دور شروع ہو جاتا ہے، کسی کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے لنگر جاری تھا۔ لیکن کچھ خرافاتیوں نے آپ کی کمپلین اس سمے کی جو انگریزی حکومت تھی ان کے افسروں کو کر دی۔ انگریزی افسر ان خرافاتیوں کی بات کو سن کر حضرت محمد بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں کہ بابا، آپ کے یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ لنگر چل رہا ہے اور پورے ہندوستان میں قحط کا دور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ خود ہی جا کر دیکھ لیجئے۔ انگریزی افسر حضرت کی بات کو سن کر گلے کے کمرے میں جاتے ہیں اور بوریوں کو کھول کر دیکھتے ہیں تو کسی میں اینٹ اور کسی میں
पत्थर नज़र आते हैं। वापस वो हज़रत बशीर मियाँ हुजूर के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि हुजूर, उन बोरियों में तो कोई भी अनाज नहीं है, उसमें तो ईंट पत्थर भरे हुए हैं। तो हज़रत बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह उन अंग्रेज़ी अफसरों से कहते हैं कि जाकर के दोबारा से देखिए। जब आप दोबारा से जाकर के देखते हैं तो उन लोगों को वही मंज़र नज़र आता है। तीसरी बार में हज़रत बशीर मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि चलिए मैं ख़ुद आपको दिखाता हूँ। हज़रत बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उन अंग्रेज़ी अफसरों को साथ में लेकर गले के कमरे में जाते हैं, जाने के बाद बोरियों को खोलकर दिखाते हैं तो सारी बोरियों में किसी में गेहूँ, किसी में नमक और किसी में आलू नज़र आते हैं। जब अंग्रेज़ी अफसरों ने ये सब कुछ करामत देखी तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में गिर जाते हैं। गिरने के बाद आपसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद में आपके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आपका लंगर जारी रहता है और लोगों को लंगर खिलाया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये होती है अल्लाह के वलियों की ताकत। अल्लाह के वलियों के सामने बड़े से बड़ा जादूगर, बड़े से बड़ा शैतान और बड़े से बड़ी हुकूमत भी ढेर हो जाया करती हैं। हज़रत मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की यूँ तो बहुत सारी करामतें हैं दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, एक और हज़रत बशीर मियाँ हुजूर की करामत है कि आपकी बारगाह में एक 70 साल की बूढ़ी औरत आती है और आपसे अर्ज़ करती है कि हुजूर, मेरे कोई औलाद नहीं है, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह के फजल व करम से मेरी औलाद हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते हैं। दुआएं करने के बाद में कुछ समय के बाद में उस 70 साल की औरत को एक औलाद नसीब होती है। सुबहान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल 1949 ईस्वी में इतवार की रात 9:15 पर हुआ। आपका जिस रात में विसाल हुआ उस रात में पूरे बरेली शहर की लाइट चली जाती है और लोग समझ जाते हैं कि हज़रत विसाल कर गए हैं। अगले दिन 4:30 पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की तदफीन हुई। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर अपने वक्त के बहुत ही कामिल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अल्लाह के वली गुज़रे हैं। दोस्तों, ऐसे ही अल्लाह वालों की दरगाह की हिस्ट्री जानने के लिए, अल्लाह वालों की दरगाह की ज़ियारत करने के लिए और करामतें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।